شہباز شریف عدالت میں جاتا ہے آشیانہ کے لیے، پکڑ لیا اس کو صاف پانی میں، اور کسی نے نہیں پوچھا۔ 90 دن پورے ہم نے گزارے، یہاں تو 14 دن کا ریمانڈ تھا، ہم نے تو قانون جو ہے وہ امینڈ کر دیا، اور اس کا سب سے پہلا جو ہے بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہوا۔ خیر یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، لیکن ان 90 دنوں میں کسی کو خیال نہ آیا کہ ہم ان لوگوں کو بلا کے بھی پوچھ لیں گے آپ پہ کیا گزر رہی ہے، ان کی کسٹڈی بھی کسی ریسٹ ہاؤس میں دے دیں۔ مجھے 12 دن جو ہے زمین کے اوپر انہوں نے 2 کمبل دے کے لٹا دیا جیل کے اندر، میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اب تو اس ریسٹ ہاؤس میں فیسلٹیز کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کو رات رکھا جا رہا ہے وہاں پہ فیسلٹیز کیا ہے۔ یہ اس ملک میں 2 معیار کیوں ہیں؟ یہ ہر جگہ 2 معیار ہیں، عام زندگی میں بھی 2 معیار ہیں، قانون کے بھی، آئین کے بھی، ہر کسی چیز کے 2 معیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ڈنڈے مارے گئے ہیں، اس کے بعد مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہی۔ ابھی یادداشت جو ہے اسی طرح جب میٹر آف کنوینئنس کہ جب چاہا یادداشت جو ہے غائب ہو گئی، جب چاہا یادداشت واپس آ گئی۔ میڈیکل ان کا جو تحویل میں ہوا ہے، کسٹڈی میں، پولیس کسٹڈی میں میڈیکل ہوا ہے، وہ میڈیکل اور ان کے ذاتی ہسپتال جو خیراتی ہسپتال ہے اس کے میڈیکل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ جو ان کے زخم جو ہیں، وہ زخم جو ہیں وہ ان کی نوعیت اور ہے، یہاں پہ 7 ڈاکٹروں نے جو کچھ کیا ہے ان کی نوعیت اور ہے۔ تو یہ قوم کو کب تک جو ہے بیوقوف بنایا جاتا رہے گا؟ 400-500 گز کا فاصلہ ہے، کم از کم 400-500 قدم کا تو ضرور فاصلہ ہے۔ وہ جل کے جو کوریڈور میں گئے تو اس میں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور سارے پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ان کو ویل چیئر کی ضرورت نہ پڑی، اور نہ خدا نخواستہ ان کی چال میں کوئی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہے یا اس میں تکلیف ہے، یا جس طرح وہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے دکھ ہے۔ پھر جو ہے پرتشدد مظاہروں کے، اگر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی؟ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ورکرز کو کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا؟ کیا انہوں نے وائلنس جو ہے وہ پریچ نہیں کیا؟ اور اس وائلنس کا کیا نتیجہ رکھا؟ عدالت عظمیٰ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا شہداء کی یادگاروں کے اوپر، جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اس وطن کے لیے، ان کی جو ہے یادگاروں کے اوپر حملہ ہوا، ان کو ڈیفیس کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ آرمی کی انسٹالیشنز کے اوپر، وطن کی دفاع کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو انسٹالیشنیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا۔ کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ حملہ ہوا، اس کا تو کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا، اس سے تو کوئی تشویش کی لہر نہیں دوڑی عدلیہ کے اندر۔ لیکن ایک فرد واحد جو ہے، میں کو الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ اس کو بڑی عزت آبرو کے ساتھ جو ہے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہا، آصف زرداری صاحب کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہے،
ان کی ہمشیرہ کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی, مریم نواز کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی. میں اور شہباز شریف جو ہے ہم ہمسائے تھے جیل میں, ہمارا سیل تھا ساتھ ساتھ, ہمارے حمزہ بھی تھا, ہمیں تو کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رکھا گیا. ہمیں تو گھر سے کھانا منگوانے کے لیے بھی عدالتوں میں جانا پڑتا تھا. یہاں عدالت عظمیٰ نے انشور کیا ہے کہ وہاں پہ تمام فیسلٹی 7-10 بندے بھی جا کے ملیں. ہر چیز کو جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے, شور کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی فیسلٹی جو ہے جو عمران خان صاحب کی ضرورت ہو وہ اس سے محروم نہ ہو. باقاعدہ آرڈر میں لکھ دیا گیا ہے. مجھے یہ بتایا جائے, میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس نے پاکستان میں تمام, کم از کم پنجاب میں اور کے پی کے اندر جس طرح گھراؤ جلاؤ اور جس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال کی ہے اس کے لیڈروں نے, خواتین لیڈروں نے بھی. آپ پریس والے ہیں, آپ کو ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کی سابق وزراء جو ہیں کیا کہہ رہی ہیں, ان کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں, کیا زبان استعمال کر رہے ہیں, کس طرف جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے. کیا یہ ملک کی سالمیت پہ حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے؟ کیا عدلیہ کے کان پہ جوں بھی رینگی ہے ان چیزوں کے اوپر؟ بڑا پولائٹلی ادب کے ساتھ کہا جائے ہماری خواہش ہے. یعنی عدلیہ جو ہے وہ آرڈر کا لفظ استعمال کرنے سے بھی جو ہے گریز کر رہی ہے. وہ خواہش جو ہے ریکویسٹ کہہ دیتے. تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے یہ حالات ہیں. کوئی نہیں, وقت جو ہے وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح حالات جو ہے کروٹ لیتے ہیں. لیکن ایک گفتگو جو ہے منظر عام پہ آئی ہے, وہاں پہ ایک وکیل صاحب جن کا نام جو ہے اس کے نام کے ساتھ سر نیم میرے والا ہی ہے, وہ ایک آپ کی برادری کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہ آنا ہے. این جی ہے نا گل کو, میں غلطی نہیں کہہ رہا, یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے قیوم صدیقی صاحب کو کچھ اور بھی بتایا ہے جو سوموار منگل کو ہونے والا ہے. نہیں تو صحیح نہیں پہنچے آپ دیکھیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک ملزم, ہمیں کم از کم میں 6 مہینے قید میں رہا ہوں اور 3 بینچ ٹوٹے تھے. لوگ ہماری ضمانت کی جو ہے اپلیکیشن جو سننے سے انکاری ہوتے, 3 بینچ. یہ ایک دفعہ یہ پرویز الہی صاحب کو جس نے ریلیف دیا ہائی کورٹ کے جج نے, یہ ایک دفعہ یہ بھی انہوں نے بھی ریکیوز کر لیا تھا کہ جی میں نے ان کا کیس نہیں سننا. میں باقیوں کے نام نے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں. پھر ایک اور ہے, ایک خاتون ہے, اس کو ہدایات دے رہا ہے قیدی جو ہے کسٹڈی میں, ایک بندہ ہدایات دے رہا ہے کہ آپ فلاں فلاں سے کانٹیکٹ کریں, اعظم سواتی صاحب کو کہیں کہ فلاں سے کانٹیکٹ کرے. اب میں فلاں کے جو ہے وہ میرے پڑھ سکتے ہیں, اس لیے میں نہیں اسپیکولیٹ کرتا کہ کس سے رابطہ کرنا ہے. یہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس طرح ریاستیں چلتی ہیں؟ یہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے, ہماری ڈیفنس کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, یہ کبھی خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہماری افواج جو ہے ان حملوں کو جانے قربان کر کے جو ہے اپنی وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں اپنی ریاست کو اور اپنی انسٹالیشنز کو. لیکن جو کچھ لاہور میں ہوا, جو کچھ اسلام آباد میں ہوا, پشاور میں ہوا, ریڈیو پاکستان, دیکھیں یہ پیٹرن ہے, یہ ایک نئی بات نہیں کی.
پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے نئی بات نہیں کی. آپ وٹنس ہیں 2014 میں کیا ہوا تھا. یہاں پہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, جس عمارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ حملہ ہوا. یہ ایک پیٹرن ہے. وہ کہہ رہا نا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے تو کچھ نہیں کیا. پہلے میسج دیا اور پریسیڈنٹ سیٹ کی, اور جو آج صدارتی محل میں بیٹھا ہوا ہے, قصر صدارت میں جو بیٹھا ہوا ہے, پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے, یہ کمپلائنس کی رپورٹ ٹیلی فون پہ دے رہا تھا. یہ بھی آپ لوگوں نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے حکم کی تعمیل کی ہے اور ٹی وی پہ بھی قبضہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ بھی قبضہ ہو گیا. یہ ایک باقاعدہ پیٹرن ہے, ایک دہشت گرد تنظیم کا ایک پیٹرن ہے. جی ایس کیو کے اوپر اس سے پہلے صرف تحریک طالبان پاکستان نے حملہ کیا ہوا ہے, اور اب تحریک انصاف نے کیا ہے. اگر یہ کسی اور پارٹی نے خدا نخواستہ کیا ہوتا, کسی اور ایلیمنٹ نے کیا ہوتا, تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا تھا, کس طرح اس کو کیا نام دینا تھا, کیا اس نے آپ نے اس کو کس طرح لیبل کرنا تھا. لیکن اتنی عزت اور تکریم کی جا رہی ہے. ساڈے نصیب پیڑے ہے نے کہ 6 مہینے ضمانت نہیں ہوندی. ایتھے 2 راتاں دے وچ جڑا ہے وہ کہتا مجھے یاد ہی کچھ نہیں کہ مجھے کچھ نہیں, مجھے ڈنڈے پڑے ہیں. ہو سکتا ہے لوازمات نہ مہیا ہوں تو اس کی وجہ سے یادداشت جو ہے تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ سے رابطہ رہے گا. لیکن میری نہایت ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں کہ یہ دوہرا معیار جو ہے وہ کیوں ہے. یہ ہماری دفعہ نہ سو موٹو ہوتا تھا, نہ انصاف کی جو حص ہے وہ جاگتی تھی. اب پتہ نہیں یہ 2 راتیں کس طرح انہوں نے کڑ لی ہیں. حوصلے کو 15 منٹ کیوں نہیں انصاف دیتا گیا ہے. تو یہ میں آپ لوگوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں. ثناء اللہ صاحب بران سے. سر 2 سوال ہیں. تو یہ بتا دیں کہ ایک افواہ بھی آ رہی ہیں, کوئی تجویز ہے کہ ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے کہ 200 جی ابھی تک تو کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا. لیکن اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا, اور یہ فیصلہ کابینہ کر سکتی ہے, اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. بس بلایا عمران خان کو لے کے آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ. وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو. وہ آبجیکٹ کرے گا چیف جسٹس پر, چیف جسٹس پہ آبجیکشن کرے گا, چیف جسٹس خود ہی نہیں سنے گا. وہ مارک کر دے گا انہوں کیانی نو, محسن کیانی نو. محسن کیانی بیل کر دے. چل اور گل کر ٹھیک رابطہ دے. ہاں مسرت ہلو سچویشن کیا میں ان کو پہنچ کے میسج سر جی سر میں نے میسج پہنچایا ہے. ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں. نہیں لیکن وہ خواجہ حارث ہے جو جی میں خواجہ حارث سلمان صفدر دونوں میرے ساتھ ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں. شی وانٹ ٹو اسپیک, میں آپ کی بات بھی کرا سکتی ہوں. نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اعظم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر وہ کریں, کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا میلیفائڈ ہی ہے. ہاں جی بالکل بالکل سر. ہم تو اعظم ساتھی کا کہنا جی سر آپ بے فکر ہو جائیں. یہ نہیں, یہ کیا کر رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے, یہ تو آرڈر لیتا ہے ان سے. ابھی اس نے نیب والے آئے, فلانے آئے, تو ہم نے کہا کہ جی ابھی سلمان صفدر صاحب کو میں ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھائی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں, ہمیں کورٹ میں لے کے آئے. خواجہ حارث صاحب اور ان کے میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا, ہم نہیں ایسے جا سکتے.
ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہیں جس یہ جج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس. نہیں لیکن یہ تو ان سے ہی آرڈر لیتا ہے. وہ اعظم سے بات کرو دوسری طرف ادھر. ابھی اعظم سے ضرور کہنا. اوکے 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 سر. اوکے سر. اوکے اپنا خیال رکھیں. الگ سے ہے تو اس ساری صورتحال میں جب یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ اگر یہ سیاسی بے یقینی بڑھی تو ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے, تو اس تمام تر صورتحال میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نہ صرف مسلح افواج نے جمہوریت کو سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے اس حوالے سے بھی ایک برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. تو آپ بطور وزیر دفاع اس حوالے سے کیا کہیں گے جو اب تک کا جو مسلح افواج کا ایک طرز عمل ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا وہاں کس حد تک ان جو اقدامات ہیں ان پر تشویش پائی جاتی ہے, اور کیا آنے والے دنوں میں کوئی مارشل لا کا چانس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مارشل لا کا کوئی چانس نہیں, الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ تسلی رکھیں. لیکن جو باوجود اس بات کے کہ اور ٹارگٹ کیا گیا, دیکھیں وہاں پہ اور بھی تھا, گورنر ہاؤس بھی تھا لاہور میں, وہاں پہ رینجر ہاؤس بھی تھا, اور کور کمانڈر کے گھر کو جانے کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کیا نام ہے ان کا, یاسمین راشد, وہ دے رہی ہیں. میں نے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا, وہ دے رہی ہیں اور بہت سے لوگ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک رشتہ دار ہے, وہ ایک گاڑی پہ چڑھا جو مظاہرہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے فوجی آمریت کے خلاف جو ہے تقریریں کی ہوئی ہیں, آن ریکارڈ ہیں, جنرل مشرف اس وقت, لیکن ہم نے کبھی اس ادارے کی تکریم یا اس کا احترام جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا. ہم نے ان کی سیاسی مداخلت جو ہے اس کو ٹارگٹ بنایا. کہ اللہ کا فضل ہے ایسا کوئی ماحول نہیں ہے, پر اس کے باوجود جو ہے عمران خان اپنے حواریوں کو سیاسی جو حریف ہیں اس کی طرف اتنا نہیں انگلی اٹھا رہا, وہ ہمارے فوج کے ادارے کی طرف ڈائریکٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو. عدلیہ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی, وہ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں, ان کی اجتماعی عقل جو ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہے. دیکھ لیں. حافظ ماجد صاحب نیوز ون سے. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اچھا بھلا ایک مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا, اچانک کیا ہوا کہ گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد حالات اس طرف چلے گئے کہ عام آدمی بھی متاثر ہو رہا ہے, ملک پورا متاثر ہو رہا ہے. تو اس سے نکلنے کا کوئی حل کیوں؟ دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بالکل عام آدمی بھی متاثر ہو رہا ہے, پورا ملک متاثر ہو رہا ہے, لیکن مذاکرات جو ہے اس میں ڈکٹیشن نہیں ہوتی. ہم مذاکرات کبھی جو ہے ڈکٹیشن پہ, وہ جو 3 لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو جو باہر عمران خان کے جو مطالبات یا اس کے جو ڈائریکشنز آ رہی تھیں میڈیا میں, آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی, کہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتی تھیں. اور الٹیمیٹلی انہوں نے مذاکرات سے آج پھر جو ہے, پچھلی دفعہ تو مذاکرات کی انسٹرکشنز ہوئی تھیں تو اس کے بعد عدلیہ کا آیا تھے کہ ہم نے تو مذاکرات کے لیے نہیں کہا تھا, یہ کہا تھا نا. آج پھر انہوں نے کہا ہے, ان کل پتہ نہیں کی کہتے ہیں. حل کیا ہے, اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل یہ ہے کہ ایک ہی دن پہ جو ہے وہ الیکشنز ہوں, اور وہ الیکشنز جو ہیں وہ شیڈولڈ ہیں اکتوبر کے اندر. ہم نے نہیں کہا تھا کہ اسمبلیوں سے یہ استعفیٰ دیں, ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں, کے پی کی اور پنجاب کی, خود کی. اس کے بعد جو ہے خود جو ہے, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اس پہ بیک آؤٹ کر گئے. استعفے جو ہے کہنے لگے کہ جی ہمارے پہلے کہنے لگے منظور کرو, اس کے بعد کہنے لگے نہیں نامنظور کرو. یہ عدلیہ میں سارا کچھ کرتے نہیں, آپ لوگ گواہ ہیں اس میں, جہاں پہ میں غلطی کروں مجھے پلیز ٹوک دیں. اس کے بعد جو ہے پرویز لائی منتیں کرتا تھا, وین پاتا رہا کہ نہ کر انہیں وہ اسمبلیوں توڑ دی. پھر اس کے بعد پھر وہ مذاکرات میں کہتے رہے کہ ٹھیک ہے اسمبلی کھیل دیتے ہیں. پھر جو ہے اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں مل کے جو ہے اسمبلیاں جا کے, اور سبطین خان کو اور دوسرے اسپیکر کو کہا کہ یہ عدالتوں میں اپلیکیشن دے دیں. تو اس میں کانٹرڈکشن جو ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ میں آپ کو کوئی تضاد جو ہے یا کانٹرڈکشن جو ہے یا ویریشن جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کے ہر قدم پہ ویریشن ہے, وہ کیوں ہے آپ بہتر انالیسس کر سکتے ہیں. عابد چوہدری صاحب. صاحب یہ جو کل کے واقعات میں آرمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا شر پسند عناصر کی طرف سے, کیا میں کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی, اگر ہوئی تو کس تعداد میں ہوئی؟ تعداد کا نہیں مجھے پتا, گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں.
ضرور ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کی شناخت جو ہے سوشل میڈیا سے ہوئی ہے، اس حساب سے ان کو پکڑا گیا ہے. جو تلقین کر رہے ہیں، جو انسائٹ کر رہے ہیں، جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی سامنے ہے. میں نے نام بھی لے دیا ہے خاتون کا جو ہے، اور بھی لوگ بے شمار میں نام لے سکتا ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جن کا پریزنس ہے اس وقت اس حوالے سے. آپ جو ہے وہ تعداد آپ کو کہیں گے آفیشلی، آپ کو کل بتا دیں گے. آخری سوال جنید صاحب. سر ایک سوال اور کر لیتے ہیں. سر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، ایک محاذر آئی تھی اور ایک انتہا کی طرف جاری تھی یہ صورتحال، اگر یہی صورتحال 6 بجے کا بھی جو فیصلہ ہے اس سے پہلے والی صورتحال یہ کنٹینیو کرتی ہے تو یہ معاملہ کہاں جا کے ختم ہوتا؟ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ فورس ہی کیا کر رہے ہیں؟ مقدمات بنتے رہتے، غداری کے پرچے کٹ کے ان کو سزائیں دیتے رہتے، اسی طرح سے چلتا پھر. دیکھیں مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ یہ صورتحال جو ہے اس کو کنڈون کرنے کی یا اس کو اگنور کرنے کی یا اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صرف نظر جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں استعمال کرنے کی، یہ ہمیں کیوں تلقین کی جا رہی ہے؟ حکومت ہے بالکل 100 بسم اللہ کریں، لیکن ہم تو نہیں بدامنی پھیلا رہے، یا ہم تو نہیں کسی کو کہہ رہے کہ آپ جو ہے ریاست کے خلاف بغاوت کریں اور پاکستان دشمنی کا جو ہے ثبوت دیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہندوستان کا پورا میڈیا پچھلے 2 دن سے چلا رہا ہے کہ جو مقاصد 75 سال میں وہ نہیں اچیو کر سکے پاک فوج کے خلاف جو ہے یہ ان لوگوں نے ان کو ایک دن میں مہیا کر دیا. یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی اپنی ساری سیاسی زندگی میں کسی پہ یہ الزام نہیں لگایا، آج بھی گریز کر رہا ہوں، لیکن تمام تر شواہد جو ہے، شہادتیں جو ہے پچھلے 2 دن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کے لیے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی پاکستانی سیاسی عناصر جو ہیں اس قسم کی بات جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے بے شمار غلطیاں کی ہوں گی، بے شمار کوتاہیاں کی ہوں گی، لیکن مجھے منتخب جی ایچ کا راستہ بھی نہیں پتا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کور کمانڈر کا گھر کدھر ہے. یاسمین راشد کو پتا تھا اور لوگوں کو پتا تھا، اور کوئی 2 دن میں کئی لوگ ملک سے فرار ہو گئے ہیں. ان کے وہ کس کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں، کن قوتوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ایسا ماحول مہیا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے کوئی ایکشن لیا جائے، پاکستان کی جو ہے اکانومی جو ہے تباہ و برباد ہو جائے. یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں. چلیں ان کو پہلا سوال ہے. ثاقب صاحب. سر یہ جو لوگ ہم نے بھی دیکھے ہیں سڑکوں پہ فیس بھی کیے، یہ کوئی عام لوگ تو لگ نہیں رہے جو تھوڑا خیال امپورٹنٹ ہے. سر میں بتا رہا ہوں، ہم نے خود دیکھے، وہ اتنے تربیت یافتہ ہیں. تو یہ آپ کو کوئی رپورٹ ملی ہے کہ یہ کون لوگ؟ نہیں، میری بات سنیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ سارا کچھ پری پلانڈ تھا کہ یہ ہوا تو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ہوا تو یہ کرنا ہے. یہ اسپونٹینیس نہیں تھا، یہ ایک کوئی انسٹنٹ قسم کا ری ایکشن نہیں تھا، یہ سارا پلانڈ تھا. اس نے ایک قسم کی جو ہے ایک ایس او پی دی ہوئی تھی اپنے ورکرز کو، تم نے یہ کرنا ہے. اور اس کی گواہی ملتی ہے جو زمان پاک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے. وہ ٹریلر تھا، وہ ایک قسم کی ریہرسل تھی. اب یہ کہتا ہے کہ میں تو تشدد کے لیے کچھ نہیں کہا. عدالت اس پہ یقین کرنا چاہتی ہے، ضرور کرے، بسم اللہ. میں تو نہیں یقین کرتا. جی آپ کہہ رہے ہیں یہ ورکر ہی ہیں؟ جی میں دیکھیں اس کے پاس ورکروں میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ ایسے ایلیمنٹ اس کے ورکر ہیں. ذرا کلیریفائی کر دوں، آپ چاہتے تھے کہ میں کوئی کلیریفیکیشن ایس قسم دی دوا. ایسے ایلیمنٹ اس کے ورکر بن چکے ہیں جو پاکستان مخالف لوگ ہیں، جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہ خود بھی اس راستے پہ، یہ پاکستان کا تصور بغیر اپنے اقتدار کے اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے. پاکستان کا وجود جو ہے اس نے مشروط کر دیا ہوا ہے اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنی وزارت عظمیٰ کے ساتھ جو ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پاکستان جو ہے تباہ و برباد کر دے گا. یہ خدا نخواستہ. سر علی وزیر نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ جی ٹی یو پہ حملہ کیا ہو اس نے، خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہوا.
لیکن کل جن لوگوں نے جے ٹی پر حملہ کیا، کیا علی وزیر کی طرح ان کو جیلوں میں رکھا جائے گا؟ یہی سوال میں کر رہا ہوں جناب. آپ نے یہی تو میں نے اپنی کیا کہا ہے پریس میں آپ سے جب میں مخاطب تھا کہ یہ قانون کیوں ہے اس ملک کے اندر. علی وزیر کے لیے جو ہے ایک علیحدہ قانون ہے. ہم نے اسمبلی میں جنرل باجوہ صاحب کو اس نے میرے بھائی نے داوڑ نے یہ مسئلہ بار بار اٹھایا اور باجوہ صاحب آن ریکارڈ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں باجوہ صاحب کہ ان لوگوں کو علی وزیر کو ہم نے اس لیے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس نے شہداء کی توہین کی ہے. انہوں نے کیا وہاں جا کے پھول چڑھائے ہیں وہاں پہ شہداء کی یادگاروں پہ. یہ آرگومنٹ ہمیں وہاں پہ دیا گیا ہے لیکن اب ایکشن لیا جا رہا ہے. جو علی وزیر کے ساتھ زیادتی ہوئی جو اس کے ساتھ، حالانکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی تھی. ان کے علاقے میں ان کا والد شہید ہوا ہے، اس کے خاندان کے افراد شہید ہوئے ہیں. یہ تو سارے لوگ جو تھے یہ تو میں کوئی لفظ نہیں ایسا استعمال کرنا چاہتا لیکن یہ لوگ جو ہے یہ تو انہوں نے لوٹ مار کی ہے. پہلے صرف لیڈر لوٹ مار کر رہا تھا اور ساتھ یہ کابینہ کے لوگ اور ورکر. اب جو ہے ان کے ورکروں نے جا کے گھر لوٹے ہیں. کور کمانڈر کا گھر لوٹا ہے، باقی عمارتیں لوٹی ہیں. وہاں سے ایون دہی کے ڈبے بھی نکال کے لے گئے ہیں. لوٹ مار کی ہے. یہ چور ڈاکو لٹیرے تھے جو تھے کیونکہ لیڈر یہی ہے، لیڈر بھی یہی ہے. لیڈر زکوٰۃ کے پیسے کھا جاتا ہے. فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ لیڈر جو ہے لوگوں کی ڈونیشنیں کھا جاتا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ جی. وزیر دفاع